کہ آپ ایک عالم تو اچھے بن سکتے، ایک اچھے بیوپاری بن سکتے، ایک اچھا بیٹا بن سکتے ہیں، اچھا باپ بن سکتے ہیں، آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں، اچھے آفیسر بن سکتے ہیں۔ کہ دل میں ہمدردی نہیں ہے، اگر آپ دوسرے کے دکھ کو، درد کو دیکھ کے اپنے دل میں دکھ اور درد محسوس نہیں کرتے ہیں، اگر دوسرے کے آنسوؤں کے ساتھ آپ کی آنکھیں اشکبار نہیں ہو سکتی، تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھے انسان جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے کائنات کی جو رہنمائی فرمائی، اس میں نبی علیہ السلام کا جو خدمت خلق کا جو جز ہے، وہ دین اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عمل اس کے بالکل برابر چلتا آیا پہلے دن سے، تو وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا عمل ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے ساتھ ہمدردی کا عمل ہے۔ اور وہ ہمدردی صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس ہمدردی کی تعریف کی ہے، جس ہمدردی کا اظہار کیا ہے، آپ علیہ السلام نے جس انداز سے اپنی حیات مبارکہ میں ہمدردی کے عمل کیے ہیں، تو وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، انسان اس میں پہلے نمبر پہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد علیہ السلام نے جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کیا۔ جانوروں کے علاوہ نبی علیہ السلام نے پیڑ پودوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام نے دریاؤں کے پانیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار جو ہے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کیا ہے، اور یہ بات سمجھائی تمام دنیا کے لوگوں کو کہ آپ ایک عالم تو اچھے بن سکتے، ایک اچھے بیوپاری بن سکتے، ایک اچھا بیٹا بن سکتے ہیں، اچھا باپ بن سکتے ہیں، آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں، اچھے آفیسر بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے بولنے والے ہو سکتے ہیں، اچھا لکھنے والے ہو سکتے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہننے والے ہو سکتے ہیں، آپ بہترین کھانا بنانے والے ہو سکتے ہیں، بہترین سلیقے سے کھانے والے ہو سکتے ہیں، آپ اچھی چیزیں استعمال کرنے والے ہو سکتے ہیں، آپ سٹائل آف لیونگ کو بہت اونچا لے جا سکتے ہیں، آپ اپنے فن میں بہت کمال حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کسی چیز کے مستری ہیں، چاہے آپ کسی چیز کے انجینئر ہیں، چاہے آپ کسی پر کمال رکھتے ہیں کسی فن کے اندر، لیکن تمام خوبیوں کے باوجود محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اگر آپ دوسرے کے دکھ کو، درد کو دیکھ کے اپنے دل میں دکھ اور درد محسوس نہیں کرتے ہیں، اگر دوسرے کے آنسوؤں کے ساتھ آپ کی آنکھیں اشکبار نہیں ہو سکتی، تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، ایک اچھے انسان جو ہے وہ آپ نہیں ہو سکتے۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کریں جو دوسروں کو ہو رہے، اس درد کو محسوس کریں۔ اس کے لیے کوئی مذہب کی قید نہیں ہے کہ درد کسی مسلمان کو ہو تو بھی درد ہونا چاہیے، درد کسی غیر مسلم کے ہو تب ان کو ہونا چاہیے، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسروں کی تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ ابھی چند سال پہلے
ایک ڈاکٹر صاحب فرانس میں جو مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے واقعے میں لکھا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس والا نبی محسوس کیا ہے کہ وہ نبی ہیں جو دوسروں کے پیشنس کی بات کرتے ہیں، جو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، جو دوسروں کے دل کی دھڑکنوں کا حساب رکھتے ہیں کہ یہ کہاں تکلیف محسوس کرے گا، کہاں راحت محسوس کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک مسلمان عالم آئے تو میں پوری دنیا کے اوپر ایک ریسرچ کر رہا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ کون سے گزرے، تو کہنے لگا انہوں نے، عالم صاحب نے مجھے کوئی لمبی بات نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اتنا کہا کہ کبھی فرصت ملے تو محمد رسول اللہ کو پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں۔ آج تو نعوذ باللہ لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے نا، جو عالم بھی ہیں بڑے بڑے، وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہے، وہ اپنی جماعت سے شروع ہوتے ہیں، اپنی جماعت پر ختم، وہ اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، اپنے مسلک کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے اکابرین کی بات کرتے ہیں، اپنے اکابرین پر ان کی تقریر ختم ہو جاتی۔ لیکن جن کو اب ازل سے لے کے اب تک محمد الرسول اللہ سے محبت ہے تو وہ ابتدا بھی محمد الرسول اللہ پر کرتے ہیں، اور جس نام کی کوئی انتہا نہیں ہے بات بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم کرتے ہیں۔ تو ان عالم دین نے، وہ مصر کے تھے، وہاں کسی پروگرام میں گئے تھے تو اس ڈاکٹر کو اتنا کہا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پڑھیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ تو چلے گئے، تو میں معمول کے مطابق کئی دن بزی رہا، تو جس دن مجھے فرصت ملی تو میں نے ان کا جو وزٹنگ کارڈ رکھا ہوا تھا تو اچانک یاد آیا کہ بھی ان کے نبی علیہ السلام کے متعلق پڑھنا ہے۔ تو کہنے لگا جب میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ ماری کہ محمد رسول اللہ کی ہسٹری آئے تو ایک ایسا واقعہ کھل کے سامنے آیا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، پریشان ہے، رو رہا ہے، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے، صبح سے ہوتے ہو شام ہو گئی، پریشان ہوں۔ اس کی ماں بھی پریشان، دادا بھی پریشان، دادی بھی، بھائی بہن بھی، چھوٹا بچہ ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو ابھی وہ اپنی بات ہی کر رہا تھا تو اسی محفل میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا ارے بھائی وہ تمہارے بچے کو تو میں نے فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو چنانچہ جب اس بندے نے یہ سنا کہ میرا بچہ تو فلاں باغ میں صبح سے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو دوڑا مسجد نبوی سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کے اس کو روکا کہ پہلے رک جاؤ، میری بات سنو۔ تو رک گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جی یا رسول اللہ جلدی بتائیں، میرے جگر کا ٹکڑا صبح سے ہم سے بچھڑا ہوا ہے، ہم تو رو رو کے نڈال ہو گئے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ماں باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں بچوں کے متعلق، اب نبی علیہ السلام اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں تمہارے بچے کا کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنے بچے کا نام بتایا، فرمایا جب تم اس میدان میں جاؤ گے نا، زور زور سے یہ نہیں کہنا او میرے لال، او میرے جگر کے ٹکڑے، او میری مکھن ملائی، ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کرنا، اس کو اس کا نام لے کے آواز مارنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ ایسا میں کہوں، کیونکہ صبح سے بچہ بچھڑا ہوا، کیوں نہ میں اس کو اپنا چاند کہوں، کیوں نہ میں اس کو اپنا جگر کا ٹکڑا کہوں، کیوں نہ میں اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کے پکاروں۔ فرمایا وہ باتیں ٹھیک ہے تم کہہ سکتے ہو، لیکن اس میدان میں اگر تم زور زور سے ان الفاظات کو کہو گے، کیونکہ تمہارے دل میں درد ہے، تمہارے دل میں تکلیف ہے، تمہارے دل میں محبت عروج پر ہے، اگر ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیلتا ہوا اور اس بچے نے تمہاری اس آواز کو سنا اور اس کو اپنا باپ یاد آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تمہارے اس عمل سے اس یتیم کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوسروں کے دلوں کا احساس رکھو، اپنے بچے کو گھر پہ جا کے محبت کر لینا، وہاں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ ہے کوئی ایسا دین؟ تاریخ اٹھاؤ دنیا کی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جو ابتدا کی ہے اس میں خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، اس میں احساسات کا جو جذبہ ہے۔ کون تھا ورنہ کائنات میں جو یہ کہہ دیتا کہ امیر غریب گورے اور کالے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے؟
کون تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس نے چھوا چھوت سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ بلال حبشی جو کالا ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، جس کے ہونٹ موٹے موٹے، جس کو دور سے دیکھ کے لوگ راستہ بدلتے کہ غلام آ رہا ہے، کون ہے جس نے ابو بکر صدیق جیسے شہزادے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑایا اور پھر دونوں کو بغل گیر کرتے ہوئے کہا کہ آج سے بلال ابو بکر صدیق کے بھائی بن گئے، میں نے کلمے کی روح سے ان دونوں کو آپس کے اندر جوڑ دیا؟ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ۔